ہر قسم کے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، تو قرآن کریم کو سمجھنے کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ عوام الناس کا ہے، اسے بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ اس درجہ میں انسان کو اتنی سمجھ مل جاتی ہے کہ وہ آیات ترغیب کے اور پچھلے اقوام کے عروج و زوال کی داستانیں اور بہت سے قرآنی واقعات اور جو مثالیں ہیں، ان سے وہ اس درجے میں عوام الناس نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہے قرآن کو سمجھنے کی، وہ ہے علماء جو راسخین فی الدین ہے، فی العلم ہے، راسخ فی العلم، وہ آیات قرآنیہ کے سمندر میں غوطہ ہوتے ہیں اور احکام الہیہ سے ہیرے اور موتی نکال لیتے ہیں اور معارف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی زندگیاں اسی تفکر و تدبر میں گزر جاتی ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے علماء کا، جیسا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس سے آپ یہ جو قرآن کی جو سہل ہے، آسانی ہے، اس میں جو درجہ عوام الناس کا ہے تو وہ ان کے لیے ہے۔ آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور اسی طرح عربی زبان کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی جو عربی گرامر ہے، صرف، نحو، علم معانی، علم البیان، علم بدیع، یہ اعلی علوم جو ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے، واسطہ ہے، یہ تو ضروری ہے عربی زبان سمجھنے کے لیے۔ لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف یہ جو علوم ہے، اعلی ذریعہ جو ایک واسطہ ہے، علم صرف، معانی اور جسٹ عربی زبان سیکھنا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے چند اور علوم ہے، وہ بھی ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک علم امثال القرآن کے نام سے ایک علم ہے۔ قرآن کریم میں جو ارشادات ہیں، جو احکامات ہیں، جو واقعات ہیں، بہت سے کافی ارشادات اس طرح کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں، مثالیں بیان فرمائی ہے۔ تو ان امثال کو، مثالوں کو سمجھنا اور اس پر حکم مرتب کرنا، منطبق کرنا اور اس سے پھر نتیجہ نکالنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ تو یہ علم الامثال، جو محاورات اور اسی طرح پرووربس، آئیڈیمز، جو ایک عام زبان میں کہتے ہیں ہم، تو یہ جو بیان ہے قرآن میں ان کی، یہ بہت لازمی ہے ان کا جاننا۔ تو اس پر ایک کتاب ہے، کتاب الاشارہ کے نام سے، عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے، بہت ہی مختصر، مفید، جامع کتاب ہے۔ اور دوسرا علم قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے ارض القرآن، یعنی وہ مقامات جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، ان کا محل وقوع کہ کہاں واقع ہیں، اور ان سے وابستہ جو واقعات ہیں، انبیاء اور رسول اور دیگر اقوام کی جو واقعات ان محل سے، پلیسز سے جو وابستہ واقعات ہیں، ان کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی جغرافیہ قرآن کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے سمجھنے کے بغیر بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں کہ اگر ان کے محل وقوع کو آپ نہ سمجھے تو اس سے متعلقہ واقعہ آپ کے سمجھ میں آسانی سے نہیں آ سکتی۔ تو یہ نہایت ضروری ہے
اس پر ایک کتاب ہے ارض الکتاب کے نام سے، ارض القرآن کے نام سے ایک کتاب ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ارض القرآن کے نام سے۔ اور اسی طرح ایک علم ہے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بہت ہی لازمی ہے، اقسام القرآن، جو قسمیں کہے جاتے ہیں، جن قسموں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، جیسا کہ والعصر قسم ہے عصر کی، اور اسی طرح والضحیٰ والشمس وضحاها قسم ہے شمس کی، سورج کی۔ تو یہ جو قسمیں ہیں، اقسام القرآن ایک علم ہے۔ تو جتنی قسمیں ہیں قرآن کریم میں جو کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہے ہیں، تو ان سے متعلقہ جو مابعد قسم کے مابعد آنے والا حکم یا مابعد آنے والا واقعہ، اس کا حکم کیا ہے، اس کی وضاحت، اور اس قسم کا مقام، مرتبہ، درجہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے یہ علم۔ یہ ایک کتاب ہے اقسام القرآن کے نام سے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے، بہت ہی ضروری علم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک علم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے معارف القرآن، قرآن کی معرفت۔ پھر اس کے اندر بہت سے ٹائٹلز ہیں، بہت سے اس کے پہلو ہے۔ معارف القرآن، قرآن کی باریکیاں، لطائف، اور اسی طرح معرفت قرآن، قرآن کی شناخت، یہ علم بہت ضروری ہے ہر عالم کے لیے۔ اور اس پر ایک نہایت جامع مفید کتاب الاتقان فی علوم القرآن، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے۔ اور اس سے بھی ایک مختصر جامع کتاب الفوز الکبیر کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے، بہت ہی شاندار، بہت ہی جامع کتاب ہے۔ اور اس علم کے علاوہ اور جو علوم ہے احکام القرآن کے نام سے، قرآن کریم میں احکامات جو ہے، اوامر ہے، نواہی ہے، اور اسی طرح وعد وعید ہے، توبیخ ہے، زجر، اور مختلف جو سزائیں، حدود اور تعزیرات وغیرہ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، ان سے متعلق جو علوم ہے احکام القرآن کے نام سے ہے۔ اس پر ایک جامع کتاب، ایک مفید مختصر جامع کتاب الاحکام القرآن للجساس کے نام سے ہے، بہت ہی مفید کتاب ہے۔ یہ علم بہت ہی ضروری علم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور اسی طرح ان سب سے اہم اگر میں بتاؤں، وہ ہے مفردات القرآن کا علم، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کی معانی، اور پھر معانی کی تشریح، اور تشریح کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے الفاظ کے جو ہر لفظ کا ایک اصل ہوتا ہے، مبدا اور اصل، یعنی اس کا صیغہ، اور صرف کے لحاظ سے، نحو کے لحاظ سے، علم معانی کے لحاظ سے۔ تو یہ مفردات القرآن کے نام سے ایک کتاب ہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ ہے، بہت ہی نہایت مفید کتاب ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جن کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ باقی اگر ان سے کوئی مفسر نہیں بن سکتا ہے، یہ بات بہت ضروری ہے۔ ان سے انسان کے پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے انسان مفسر نہیں بن سکتا ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ کسی تفسیر کو پھر آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ جو بڑے بڑے تفاسیر ہے، عربی میں ہے یا اردو میں ہے یا بنگالی میں ہے یا چینائی زبان میں ہے یا انگلش میں ہے، کسی بھی زبان میں جو تفسیر ہو، تو پھر اس تفسیر کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے اگر آپ ان ٹچ رہیں ان کے ساتھ، ان علوم کے ساتھ، تو پھر بہت بڑی آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ ان علوم کو اگر کوئی ایک اپنی مطالعہ اسٹڈی میں نہ رکھے، اور ان کو اسٹڈی کے بغیر کوئی ایک تفسیر پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر بہت سے مسائل ان کے سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ تفسیر میں کم از کم 4-5 امور کا ذکر کیا جاتا ہے، اور میں مفردات القرآن، احکام القرآن، معارف القرآن، امثال القرآن، بہت ہی نہایت مختصر یا بہت ہی وضاحت کے ساتھ وہ آتے ہیں، لیکن ان میں پھر آپ کے لیے مشکل یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ ان علوم کو حاصل نہ کریں، ان کو نہ سمجھیں،
کہ آپ کی جو میلان ہے، جو طبیعت کا جو ایک سفر ہوتا ہے، آپ الفاظ کی تشریح میں جاتے ہوئے پھر وہ جو احکام الہی ہے وہ ان سے آپ محروم رہ جاتے ہیں کبھی کبھار، یا پھر احکام الہی میں غرق ہو کر پھر وہ جو قرآن کے معارف ہے ان سے آپ محروم رہ سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے جو پہلو ہے، آپ ایک ساتھ تفسیر کو پڑھتے ہوئے سارے نہیں سمیٹ سکتے، تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کا میں آپ کو بتاؤں ایک واضح سمجھ میں صاف واضح آنے والا ایک معجزہ یہ ہے، جہاں تک میرا خیال ہے قرآن کریم کا صاف ستھرا سمجھ میں آنے والا اعجاز معجزہ وہ یہ ہے کہ قرآن کے ہر چند آیات میں یا تو لفظ اللہ یہ آتا ہے، ہر چند آیات میں، جیسا کہ سورہ مجادلہ میں ہر آیت میں ہے لفظ اللہ ہے، یا اگر لفظ اللہ نہیں ہے تو پھر جو صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے وہ ہر چند آیات میں آتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو ان کی طرف پھر ایک ضمیر جاتی ہے، تو یہ اعجاز ہے قرآن کی۔ تو اس سے یہ ہے کہ دو مسئلے اس سے ثابت ہم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اعجاز قرآن کے حوالے سے کہ ہر چند آیات میں، ہر چند سطروں میں، لائنوں میں قرآن کریم کے اللہ کا ذکر موجود ہوتا ہے۔ اس سے تو یہ صاف واضح ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سوچے سمجھے اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو بھی باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ اگر چند سطریں آپ پڑھ لی جائے قرآن کریم کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کا ورد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اعجاز ہے جو پہلے جو صحائف تھے یا پہلی جو کتابیں ان میں یہ اعجاز بھی موجود نہیں تھا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ہر ایک دوسرے تیسرے لائن میں، آیت میں، نص میں اللہ تعالیٰ کا ربط قائم ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ یہ ایک اعجاز ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا قدر نصیب فرمائے اور ہمیں جڑے رکھے اپنے کلام کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔